اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کا ایک مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے جو ملک بھر کے تمام سرکاری اور نجی بینکوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گیا یا اس نے اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا؟ کچھ اور دلچسپ ریکارڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بینکوں میں کس طرح جعلی کارڈز استعمال کیے گئے، ان کی فوٹو کاپیز کیسے استعمال ہوئیں، اور ویریسز سسٹم جو نادرا کا انتہائی حساس نظام ہے وہاں سے کس طرح ویریفیکیشن کروائی گئی، اور اس ویریفیکیشن والے کاغذات کے اوپر تصویریں چسپاں کر کے، مختلف نمبر چسپاں کر کے، ان کی چیپیاں لگا کر ان کی پھر فوٹو کاپیز استعمال کی گئیں اور ان پر اربوں روپے کے قرضے نکلوائے گئے۔ اس چیز سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بینک آف پنجاب کے کسی آفیسر نے ان کا ریکارڈ چیک نہیں کیا، انہیں خود ویریفائی نہیں کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان فوٹو کاپیز پر ہی اعتماد کر لیا گیا۔ ہم آپ کو وہ ریکارڈ دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ فراڈ کیا گیا۔ یہ ایک شناختی کارڈ ہے ہمارے پاس کہ نادرا کے ویریسز سسٹم سے کس طرح ان کارڈز کی ویریفیکیشن حاصل کی گئی، اور وہاں سے تو یہ ویریفیکیشن صحیح آئی تھی جو کارڈز انہوں نے وہاں بھیجے، لیکن بعد میں ان ویریفیکیشنز لیٹرز کے اوپر یہ دیکھیے انہوں نے دوسرے لوگوں کی تصویریں لگا کر، آپ کو یہ ایک چیپی لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، نیچے تصویر کسی اور کی ہے، اوپر تصویر کسی اور کی ہے۔ یہ محمد ارشد لکھا ہوا ہے اور عبد الکریم اس کے والد کا نام ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہ ایک چیپی لگی ہوئی ہے، یہ ایک کوئی کسی دوسرے کا یہ اسی کارڈ کی بیک سائیڈ استعمال کی گئی ہے، اور یہاں بھی انہوں نے یہ ایک چیپی لگائی ہوئی ہے، دراصل اس کے نیچے تصویر کچھ اور ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور آپ فراڈ دیکھیے، یہ انہوں نے اسی کی ویریفیکیشن کے اوپر ایک بار پھر چیپیاں لگائی ہوئی ہیں اور گوند کے ساتھ یہ ساری چیزیں چسپاں کی گئی۔ یہ سارا ریکارڈ نیب نے ان کے گھر سے برآمد کیا ہے، اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس چالاکی اور ہوشیاری سے یہ کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیے یہ ایک اور شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر محمد رفیق کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیے اس کے نیچے تصویر کسی اور کی ہے۔ انہوں نے یہ چیپیاں لگا کر اس کے اوپر چسپاں کر کے اس کو فراڈ کر کے بنایا گیا ہے تاکہ بینک انتظامیہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنی فائلوں کا پیٹ بھر سکے۔ نادرا نے ایک رپورٹ جاری کی کہ یہ تو نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کے باوجود اس پہ اربوں روپے کا قرضہ جاری کیا گیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ نادرا کے شناختی کارڈوں کی ویریفیکیشن کی فوٹو کاپیز کروا کر ان کے اوپر مختلف لوگوں کی تصویریں چسپاں کر کے اسے استعمال کیا گیا، اور یہی وہ بات ان جعلی قرضوں کے نکلنے کی بنیاد بنی۔ اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا اور اسی کے ذریعے تقریباً 9 ارب سے زائد قرضے جعل سازی سے نکلوا لیے گئے۔ اس وقت تک نیب نے تقریباً 4 ارب مالیت کے کیش اور باقی اثاثے جو ہیں ان کو قابو کیا ہے، ان کو فریز کیا ہے، جن میں تقریباً 100 سے زائد پراپرٹیز ہیں، بڑی مہنگی پراپرٹیز ہیں لاہور میں، اور 5 کلو سونا، 2 کلو کے ہیرے جواہرات کے سیٹس۔ آج بھی آپ جائیں تو نیب پنجاب چمبا ہاؤس میں آپ کو ان کی 29 کے قریب گاڑیاں ہیں جو ضبط کی گئیں، وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ملیشیا میں، دبئی میں انہوں نے کافی پیسہ باہر نکال کے پراپرٹیز خریدی ہیں، اور میں تو بلکہ بڑی حیرانگی مجھے ہوئی ہے جب یہ معلوم ہوا کہ لاہور میں ایک ایسی جگہ بھی کوٹھی موجود ہے جہاں پہ تقریباً 100 کتے جو کہ غیر ملکی اور بڑی اعلیٰ نسل کے نایاب کتے جو ہیں وہ بھی نیب نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔ اکانومی پہ جب آپ اس کا امپیکٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہو جائے گا، کیونکہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے اسٹیبلش کیا گیا، اس کے لکھا ہوا ہے وہ جو اس کے آرٹیکل آف میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتے ہیں کہ پنجاب کے جو لوگ ہوں گے، جو کہ اکانومی کا اس وقت 60% سے زیادہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ جناب بینک جو تھا وہ اپنی جیب سے آپ کو سالانہ منافع دے رہا تھا، اور اس کے اندر تو 9 ارب اور بعض اندازوں کے مطابق جو میری ذاتی انویسٹیگیشن ہے 11.5 ارب روپیہ ہے ہی نہیں سرے سے،
جس کو آپ کتابوں کے اندر لکھے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے ہارس اسٹیل کو یا دوسروں کو لون دیا ہوا ہے، وہ ایسٹس اپنی جگہ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میری جیب میں 1000 کا نوٹ جو ہے وہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے بلکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. ظاہر ہے جب ایک بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگوں کو لون کیا دے گا، اور لون کیا دے گا تو ارن کیا کرے گا، اور ارن کیا کرے گا تو اپنے شیئر ہولڈر کو کیا دے گا. ہمیش خان پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز میں ان کو نیگلیجنس ضرور گنی جا سکتی ہے. گو کہ ان دی نارمل کورس یہ جو اطلاع ان کو آنی تھی اس فراڈ کی، جب اطلاع آئی تو اس کے بعد امیڈیٹلی انہوں نے کیا، انہوں نے نیب کو درخواست دی. ہمیش خان نے سارا ایکشن خود کیا. اس لیے یہ کہنا ہمیش خان تو اس مقدمے میں سب سے آئیڈیل گواہ ہے. ہمیش خان کو گواہ رکھ کے ہمیش خان گواہ بنا کے پیش کریں تاکہ ہمیش خان سارے پیپرز کو آ کے ساری فائلوں کو. ہمیش خان گواہی دینا چاہتا ہے؟ ہمیش خان بالکل اس مقدمے میں وہ گواہی دینے کے تیار ہے. وہ تھا، وہ بتائے گا کہ اصل ملزم کون ہے. وہ ابھی اصل ملزم والا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں. میں آپ انشاءاللہ تیسری دفعہ بھی کریں گے تو پھر بھی میں جواب وہی دوں گا کہ جو کاغذوں پہ نام ہے، کیونکہ میں دوسرا کسی کا نام اگر لوں تو میں مورد الزام ٹھہرا جاؤں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہی لوگوں کے نام آ جائیں جنہوں نے ہمیش خان کو بینک آف پنجاب کا صدر بنایا تھا. اب اس معاملے میں تو کسی نے صدر بنایا. ہاں صدر بنایا. یہ تو دیکھیں بینک آف پنجاب ہے کمپنی جی. بینک آف پنجاب کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے جی. بینک آف پنجاب کے ذاتی اس میں مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو اس میں بات بتاؤں گا. اگر رحمان ملک صاحب اگر چاہیں کہ ہمیش خان صاحب امریکہ سے پاکستان آ جائیں تو وہ بالکل وہاں رک نہیں سکتے. اور اگر یہ چاہیں رحمان ملک صاحب کہ وہ وہاں سے واپس نہ آئیں تو ایک تو پھر ان کا اپنا محکمہ ہے داخلہ جی، اور اس کے بعد پھر ان کے جو اپنے وہاں ان کی آرگنائزیشنز ہیں، مثلا CIA ہے، ان میں ان کے بڑے گہرے دور تک اثرات ہیں جو امریکہ میں بھی بڑے باس ہیں. جو امریکہ کے ایسے ادارے CIA جیسے ادارے، ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے اور بڑے انٹیمیٹ اور افیکٹو ریلیشنز ہیں. یہ جو 9 ارب کے جعلی لون جو دیے گئے، جعلی طریقے سے دیے گئے، یہ دیکھیں یہ سارا پیسہ ڈپازٹرز کے پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بینک کے آفیشلز اور بینک کے پریزیڈنٹ جو اس وقت تھے ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ایک عوام کی جو امانت ان کے پاس تھی اس میں غالباً انہوں نے خیانت کی اور عوام کے انٹرسٹ کا انہوں نے کوئی اس کا پاس نہیں کیا. لیکن آج آپ نے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ دیکھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دکھا سکیں کہ نیب کا کیا موقف ہے، معروف قانون دان اکرم شیخ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طالب رضوی صاحب جو ہمیش خان کے وکیل ہیں ان کا کیا موقف ہے. اگلے ہفتے ہم آپ کو دکھائیں گے ہمیش خان سے کی گئی خصوصی گفتگو. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف پنجاب کے موجودہ صدر نعیم الدین کیا کہتے ہیں. اس حوالے سے ہم ایک اور خصوصی ایپیسوڈ پیش کریں گے اگلے ہفتے آج ہی کے دن. اس کے ساتھ نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.